إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، تحمید، تحلیل، تکبیر، عبادت، ریاضت، بندگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، تعریف، توصیف، تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی کائنات کا سچا معبود ہے۔ درود و سلام پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جس نبی نے معاشرے کو اس طرح سنوار دیا کہ جو امن اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔
حمد و ثنا کے بعد اس وقت ملکی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ دین اسلام کے نام پر بننے والا ملک جسے مدینہ کی ریاست جیسا ہونا چاہیے تھا، آج وہ تصویر نظر نہیں آ رہی۔ معاشرے کو اچھا بنانا یہ بھی انسانوں کا کام ہوتا ہے، اور معاشرے کو بگاڑنا اس میں بھی انسانوں کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ ایک بابرکت جگہ تھی، لیکن وہاں کے رہنے والے انسانوں نے اس بابرکت سرزمین کو فساد اور بگاڑ کا شکار کر دیا تھا۔ اور آپ تاریخ پڑھتے ہیں، مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی پڑھتے ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں دن رات ہوتی سی تکرار ان میں، دن رات یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ یہ معاشرے کی تصویر کھینچی ہے انہوں نے۔ زمین چاہے اچھی ہو لیکن رہنے والے اگر خراب ہو جائیں تو وہ معاشرے کو بگاڑ دیتے ہیں، اور اگر چاہے زمین ہلکی کیوں نہ ہو لیکن وہاں کے لوگ اگر اچھے بن جائیں تو اس معاشرے کو سنوار دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ بہت بگاڑ کا شکار ہے، اور بگاڑ اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک ہے۔ جس طرف سے بھی ہم دیکھیں بگاڑ ہے، فساد ہے۔ جن لوگوں نے ہماری اصلاح کرنی تھی، جن لوگوں نے ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا تھا، وہ خود ہی بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہیں، چھپا کر یہ بنے ہوئے خود خدا ہیں کہ حق کو چھپا رہے ہیں، اور جو خود لڑائی جھگڑے کا شکار ہوں وہ دوسروں کی لڑائی جھگڑے کیسے حل کریں گے؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس میں ہمارا کردار بھی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے اوپر جا کر اسمبلی کے اندر آپس میں ایسے لڑائی جھگڑے اور ایسی بد زبانی استعمال کی کہ جو زمانہ جاہلیت کی تصویر پیش کرتی ہے، اسلام کی نہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک تھا، اس کی تصویر اسلامی ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جب اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے پھر اللہ تعالیٰ سزا یہ دیتا ہے کہ عام لوگ تو درکنار، ان کے حکمران بھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عام لوگ تو درکنار، حکمران بھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور قرآن کے مطابق اگر فیصلے جج نہ کریں، عدالتیں نہ کریں، تو اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن ان کو ظالموں کی صف میں شامل کر دوں گا۔
اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی صف سے نکال کر کفار کے دائرے میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے جو دین دیا، جو میں نے شریعت دی، جو میں نے ان کو ضابطہ حیات اور ضابطہ زندگی دیا، بڑا عمدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے نہ اللہ کی قدر کی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہ رسول اللہ کی قدر کی، نہ اللہ کی کتاب کی قدر کی، نہ دین اسلام کی قدر کی۔ اگر اللہ کی قدر کی ہوتی، اللہ کے احکامات مانے جاتے، ملک میں نافذ کیے جاتے، اگر رسول اللہ کی قدر ہوتی تو رسول اللہ کی سیرت طیبہ ہر بچے کو یاد کروائی جاتی اور خود بھی عمل کرتے اور عوام کو بھی کراتے۔ اور اگر قرآن سے سچی محبت ہوتی، اس قرآن کو لازمی جز قرار دے دیا جاتا، اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے، اور جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہا، خیر القرون کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ دین اسلام کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، کہ جس کو اللہ نے کہا تھا کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہیں دے دی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس میں ہمارے بڑے قصور ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ معاشرے اچھے بنانے میں انسانوں کا کردار ہوتا ہے، اور وہ کردار میں اور آپ نے ادا کرنا ہے، وہ عوام نے ادا کرنا ہے۔ حکمرانوں سے توقع مت رکھیں کہ جو کرسی کے لالچ کے اندر نہ اللہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، نہ رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، نہ قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ اسلام کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں کرسی مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ملک دن بدن دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جہاں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوا کرتی، وہاں پر اللہ کے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں، وہاں اللہ برکتیں اٹھا لیا کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے نسخے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ دے کر جاؤں، میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کروں جس کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے، اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہوتے ہوئے رب کی جنت کے وارث بن جاؤ۔ اور ایک ناصح وہی ہوتا ہے، ایک خیر خواہ وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کو، جو اپنے سامعین کو وہ چیز دے جس کے فوائد ہی فوائد ہو، نقصان کوئی نہ ہو۔ اس کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے، بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، اور ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے اور بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سب سے پہلی چیز اس وقت وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن مجید کی تفسیر پڑھو، قرآن مجید کی آیات پر غور کرو۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے بدوؤں کو، جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو اتنا اچھا انسان بنا دیا تھا کہ ان کی زندگی سے جھوٹ نکل گیا تھا، ان کی زندگی سے چوری نکل گئی تھی، ان کی زندگی سے خیانت ختم ہو گئی تھی، ان کی زندگی سے جو ہے تمام گناہ نکل گئے تھے، وہ پارسا اور نیک بن گئے تھے، آپس کی نفرت اور عداوت نکل گئی تھی۔ اللہ نے اس قرآن میں ان کو جب یہ پیغام دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ آپس کے اختلافات ختم کر دو۔ انہوں نے اختلافات ایسے ختم کیے، کوئی حبش کا رہنے والا، کوئی فارس کا رہنے والا، کوئی جو ہے کسی علاقے کا رہنے والا، اور جو ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سارے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ قرآن کی تعلیم تھی۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا، لوگوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث ہے۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو بہترین لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہو، اگر معاشرے کے لیے بہترین انسان بننا چاہتے ہو، تو تمہارے پاس جو ہے ایک ہی طریقہ ہے، سب سے پہلا طریقہ وہ کیا ہے؟ من تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اور صرف تعلم کا معنی پڑھنا نہیں ہوتا، جیسے آج کل ہمارے ہاں بس قرآن کریم جو ہے نا ہم نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، مولوی صاحب پڑھتے رہتے ہیں، بہت بچے کو حافظ بنا دیا ہے، بس کافی ہے۔ تعلم کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ کیا تعلیم اور تعلم کا اردو میں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں؟ اردو کے اندر ہم کہتے ہیں انگریزی پڑھ رہے ہو تو اس کا معنی سمجھو، اگر جو ہے کیمسٹری پڑھ رہے ہو تو اس کے فارمولے سمجھو، بیالوجی پڑھ رہے ہو اس کے فارمولے سمجھو، ہر کتاب کے فارمولے سمجھو، اور جب رب کا قرآن آ جائے تو صرف طوطے کی طرح رٹا لگا کر چلے جاؤ۔ یہ تعلم کا معنی نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے۔ تعلم کا جو لفظی معنی ہے اس کا معنی سیکھو، مفہوم سیکھو، مطلب سیکھو۔ صحابہ کرام عربی دان تھے، عربی زبان میں مہارت رکھنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک ایک سورت کو سیکھنے میں ہمارے 10 سال لگ گئے، 10 سال، اور ہم کیا 10 منٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے؟ قرآن سے محبت پیدا کرو، اس لیے کہ یہ نظام صحیح اس وقت ہوگا، یہ معاشرہ اچھا اس وقت بنے گا جب قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ معاشرہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا، اے آدم آپ بھی زمین پہ چلے جاؤ، آپ کی بیوی بھی چلی جائے، شیطان کو بھی بھیج دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی آسمانوں سے، میری طرف سے تمہارے پاس گائیڈ لائن آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اصول آئیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میرے ہدایات کی پیروی کر لی، میرے اصولوں کے مطابق زندگی بنا لی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ خوف ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا مہنگائی ہو گئی مر جائیں گے، نہیں، یہ نہیں سوچیں گے۔ وہ کہیں گے جس رب نے پیدا کیا ہے رزق دینے والا وہ ہے، جب پتھر کے اندر ایک کیڑے کو وہ روزی دے سکتا ہے، سمندر کے اندر مچھلیوں کو دے سکتا ہے اور چیونٹیوں کو روزی دے سکتا ہے، تو وہ اپنے ان بندوں کو بھی روزی دینے پر قادر ہے۔ یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کام ہے محنت کرنا، یہ عطا میرے رب کی ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا کبھی سیدھی راہ سے بھٹکے گا نہیں، کبھی بدبختی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے لوگوں میں انقلاب پیدا کیا اور ان کی اصلاح کر دی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سن کر صحابہ کرام نے اپنی بڑی اصلاح کی۔ وَعَلَّمَ، اور اس کے بعد وہ انسان سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ آگے پھیلاؤ، آگے پڑھاؤ، خود بھی قرآن کا معنی سمجھو، دوسروں کو بھی سمجھا دو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، اور میں اللہ سے بھی دعا گو ہوں اللہ میری یہ محنتیں اور کاوشیں قبول فرمانا۔ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کروایا۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری تفسیر ابن کثیر کا خلاصہ اللہ نے میرے ذریعے لکھوا دیا، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ترجمہ سمجھیں، اس کے معنی مفہوم کو، اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے،
ابو عبید ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اللہ کے بندے نے یہ سن لی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث سن لی کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو پھر اس کی حالت کیا ہو گئی؟ کہتے ہیں وَأَقْرَأَ ابو عبد الرحمن فی امرأۃ عثمان حتیٰ کان الحجاج، ابو عبد الرحمن کے ایک تابعی، بہت ہی اچھے انسان، بڑے نیک متقی پرہیزگار، انہوں نے اپنی ایک مسند بنا لی، وہاں پر بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کی حدیث ہے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، میں نے قرآن کو سیکھ لیا ہے، اب میں اس مسند پہ بیٹھ گیا ہوں۔ عثمان غنی کے دور میں مسند پہ بیٹھے ہیں، حضرت علی کا دور گزر جاتا ہے، معاویہ کا دور گزر جاتا ہے، یزید کا دور گزر جاتا ہے، آگے خلفاء آتے چلے گئے، اور پھر جب حجاج کا دور آیا اس نے ان کو ان کی مسند سے اٹھا دیا۔ اس وقت تک اس حدیث کی بنیاد پر ایک جگہ استاد بن کر بیٹھ گئے، اور میں کہتا ہوں قرآن کریم پڑھانے والا بہترین انسان ہے وہ جو ہے قرآن اللہ کا سیکھ کر دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر معاشرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں یا تو آپ قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں۔ آپ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو دیکھیں سال میں 360 آیات کا ترجمہ آپ پڑھ لیں گے۔ اور ہماری انتظامیہ نے الحمدللہ انتظام کر رکھا ہے، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اپنی اس کمزوری کو دور کریں۔ طالب علم بن کر اگر آپ رہتے ہیں کتنے خوش نصیب بن جائیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ طالب علم گھر سے نکلتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، اور جب یہ جو ہے دین سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو کہتا ہے ان کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا طالب علم دکھاؤ دینی طالب علم کے علاوہ جس کو اتنا اونچا مقام ملا ہو۔ اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بناؤ، دین کی طرف لاؤ۔ اگر خوش نصیب بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر بنا کر آپ خوش نصیب نہیں بن سکتے، انجینئر بنا کر خوش نصیب نہیں بن سکتے، بیٹے کو حافظ اور عالم بنا کر آپ خوش نصیب بن سکتے ہیں۔ اور آپ اگر یہ دیکھ لیں ابھی بھی اٹھا کر جو صحیح عالم دین ہے وہ معاشرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی بگاڑ کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، 5027 روایت ہے، اس میں پورا واقعہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ ہر معاملے میں دیکھو اس کے بارے اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے رسول اللہ کا کیا حکم ہے۔ یہ نہ دیکھو ہمارا لیڈر یہ کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو ہمارا بڑا یہ کہہ رہا ہے، یہی تو کمزوری ہے۔ رب نے قرآن میں کہا تھا کہ لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے رہبر اور رہنما اللہ کے علاوہ ایسے بنا لیے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، ایسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں نہ سمجھیں، وہ خارج ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر محبت درکار ہے اللہ کو تو اللہ کو اپنی محبت رسول اللہ کی محبت درکار ہے۔ پھر دائرہ اسلام سے نکل جاؤ، چھوڑ دو، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، اپنے لیڈر کی بات مانو جو کہتا ہے، اور من اتبع جو پیروی کرتا رہے گا تو پھر کل قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا۔ سوچئے، غور کیجئے، اللہ کی بات سب سے مقدم ہے، رسول اللہ کی فرامین سب سے مقدم ہے، اور اس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں نے جب اللہ کی فرما برداری کی اللہ نے جو ہے خیر و برکات سے مالا مال کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا نا، اللہ کا اس کے بارے وعدہ ہے کہ فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو کر رہے گا، کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو زمین سے بھی خزانے نکلیں گے، آسمان سے بھی برکات آئیں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، سورہ نور آیت 52 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، ایسے لوگ یقینی طور پر کامیاب ہیں۔ اب فائزون کا اطلاق دنیا پر بھی ہوتا ہے، آخرت پر بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملا کرتی ہے، اور کامیابیاں یقینی ہوتی ہیں۔ ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی۔ سنن ابن ماجہ میں 1869 حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 1480 نمبر حدیث ہے۔ پڑھیے گا جا کے۔ اس عورت کو طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عدت گزارو، جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا، تمہارے لیے رشتے کا انتظام میں کروں گا۔ اب جب عدت پوری ہو گئی، یہ عورت آئی، آ کر کہنے لگی، ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، مجھے 2 نکاح کے پیغام آ چکے ہیں، 2 نکاح کے پیغام آ چکے ہیں۔ کہا کون سے؟ کہنے لگی ایک معاویہ کا پیغام آیا، یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں، یہ دوسرے معاویہ، اور ایک ابو جہم کا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو جانتے تھے اور اس عورت کی طبیعت سے بھی واقف تھے۔ یہ عورت پہلے مالدار آدمی کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، معاویہ سے نکاح تمہارے لیے مناسب نہیں۔ کیوں؟ لا مال لہو، اس کے پاس مال کم ہے، اور عورت کی فطرت ہے جب مالدار آدمی کے پاس سے غریب کے پاس آئے نا تو پھر وہ ناشکری کرتی ہے کہ تیرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ یہ بھی گناہ ہے ناشکری کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے آدمی کا نام آپ نے پوچھا، کہنے لگی ابو جہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، تیرے لیے وہ بھی مناسب نہیں۔ کیوں؟ فرجل ضراب للنساء، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ کر عورتوں کو مارتا ہے، اور پہلے جو شوہر تھا بڑی نرم طبیعت والا تھا، اب عورت کو مار پڑے گی، کون رہے گی؟ کوئی نہیں رہے گی۔ اسلام نے مارنے کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پتہ کیا فرمایا؟ تم دن کو جو ہے بیوی کو مارو اور رات کو اس کے پاس چلے جاؤ، کس منہ سے جاؤ گے؟ ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ عورتوں کو مارنے والے آپ نے فرمایا اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ تو اب آپ نے کیا فرما دیا؟ نہیں جی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ 2 پیغام آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ أُسَامَةَ، ایک روایت میں آتا ہے وَلَٰكِنْ أَنْكِحِي أُسَامَةَ، اسامہ بن زید سے تم شادی کرو، اسامہ بن زید سے۔ اب اسامہ بن زید کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام تھے نا، وہ زید، اس کے بیٹے تھے، یہ اس کے بیٹے تھے اسامہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، اس سے کر لو۔ یہ کہہ رہی میں نے جو ہے نا برا محسوس کیا، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ خاندان کی عورت تھی اور پھر مالدار گھرانے میں رہ چکی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس نے تھوڑا سا اپنے چہرے پر سلوٹیں ڈالیں، ناگواری کا انداز کہ یہ میں پسند نہیں کرتی۔ ہوتا ہے نا عورتوں کا، جی یہ مجھے پسند نہیں۔ اور ویسے بھی جو ایک دفعہ جس عورت کی شادی ہو چکی ہو نا، اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے بارے خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ ولی کو بھی بات ماننی چاہیے اس کی، ہاں مشورہ دے سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دیا۔
پیارے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اس عورت کے طبیعت کے آثار دیکھے، آپ نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرما دیا، فقال لها طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک۔ اے عورت، میری یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی نا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی بننے کے بعد میری زبان پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کی فرما برداری ہے، اس میں رسول اللہ کی فرما برداری ہے، اور یہ اگر کر لوگی تو کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی، بہتری تیرا مقدر بن جائے گی، تو بہترین زندگی گزارے گی۔ جب یہ جملہ کہا کہنے لگی میں مطمئن ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا خیر لک، تیرے لیے بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ قالت فتزوجتہ، میں نے اس اسامہ سے شادی کر لی، فاغتبت بہ، اور میری اتنی کامیاب شادی گئی کہ میں پرانے شوہر کو بھول گئی، میں پرانے مالداری کو بھول گئی، اللہ نے دنیا کی خیر و برکات سے بھی مالا مال کر دیا، اللہ نے جو ہے اسلام کی خیر و برکات سے بھی مالا مال کر دیا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا بہترین نتیجہ، جو آج ہمارے معاشرے میں بہت کمزوری ہے۔ کئی بہانے لگا دیتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بہانے اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ تو دوسرا اصول اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ جب آپ کو دین سمجھ میں آ گیا، قرآن سمجھ میں آ گیا، حدیث سمجھ میں آ گئیں، اب اگر آپ بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو بھی بتائیں، بھائی میں نے آج خطبہ جمعہ میں یہ بات سنی تھی، یہ حدیث سنی، یہ قرآن کی آیت سنی، آپ بھی اس پہ عمل کرو، اس میں آپ کو فائدہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک عالم دین ہی لوگوں کو بتائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے تو دوسروں کو بتایا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو ایسا کرنے سے انسان خود بھی بہتر بنتا ہے، جب انسان بہتر ہوتے ہیں تو معاشرہ خود بخود بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ حامیم السجدہ آیات 33-34 میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہترین بات والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین گفتگو کرنے والا کون ہوگا؟ کس سے؟ جو بندہ جو ہے نا دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کہتا ہے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو، وہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ اچھا، یہاں دعا الی اللہ سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ اپنے بڑوں کی طرف بھی بلاتے ہیں، بھائی فلاں کی طرف آ جاؤ، فلاں کی طرف آ جاؤ، وہ دعا الی اللہ نہیں ہوتا۔ دعا الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کے قرآن کی طرف، نبی کی تعلیمات کی طرف۔ وعمل صالحا، اور وہ بندہ خود بھی نیک کام کرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور خود کرتا نہیں، یہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کر سنایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ پہلے خود تو عمل کرو۔ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاؤ اور خود جو ہے عمل نہ کرو۔ خود بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے اننی من المسلمین، میں تو اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ بندہ جو ہے نا بہترین آدمی کہلایا۔ اور اسی کا تذکرہ جو میں نے شروع میں آج پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا گیا۔ آج ہماری اپنی اصلاح نہیں تو لوگوں کی کیا ہم کریں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح ہے نا، بندہ خود اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے، پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلے اپنے آپ کو درست کریں اور پھر آگے دوسروں کی اصلاح کریں، پھر جو ہے
فائدہ ہے، وگرنہ جو ہے الٹا انسان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے کہ تم خود تو یہ کرتے نہیں اور دوسروں کو اچھا کام بتا رہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ پرہیزگاری، بندہ خود بھی گناہوں سے بچے اور ہمیشہ زبان سے جب بھی بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ بہت وبا عام ہے، یہ موبائل نے اور زیادہ بہت زیادہ عام کر دی ہے۔ ہم کہیں بیٹھے ہوں، جی میں تو کہیں باہر گیا ہوں، کیا ہے جھوٹ نہیں ہے، اور اوپر سے لے کر نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ۔ ہمارے سیاستدان ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن الٹ کر دیتے ہیں، ان کے جھوٹ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن ندامت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ ندامت پتہ کب کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، صحیح مسند احمد کی روایت ہے، اور جب پھر جو ہے توبہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے۔ جب اور گناہ کرتا ہے اور لگتا ہے، اور نقطہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اب پھر اس کو جھوٹ لگتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ اس وقت سمجھ لیجئے اللہ کے نبی نے آیت پڑھی سورہ المطففین کی، کلا برآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں۔ تو جب بندہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھے ہی نہیں، جیسے ہماری آج کیفیات ہو چکی ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں یہ قابل غور بات ہوتی ہے، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکی، اور دل کو کہ زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کثرت و ذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کے ذکر کثرت سے کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ سے معافیہ مانگیں، اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، پھر دل کے زنگ دور ہو جائیں گے، اور ہم نے تو کرنا ہی نہیں۔ اللہ کے بندو صحیح بات کی طرف آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم، آپ نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو مخموم دل والا ہو، واللسان الصادق، اور سچی زبان والا ہو۔ قیل وما القلب المخموم، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سچی زبان تو سمجھ میں آ گئی کہ سچ بولنے والا ہو، لیکن یہ مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ قال هو النقی التقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد۔ مخموم القلب وہ آدمی ہوتا ہے جو بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور گناہوں سے دھلا ہوا ہو، لا اسم فیہ، اس کے اندر گناہ نہ ہوں، وہ بچنے والا ہو، ولا بغی، بغاوت کرنے والا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، ولا حسد، اس کے دل کے اندر کسی کے بارے کوئی حسد نہ ہو۔ یہ خیر الناس ہے۔ تو میں اور آپ اگر خیر الناس بننا چاہتے ہیں تو یہ خوبی پیدا کرنی ہوگی کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، گناہوں سے بھی، بغاوت سے بھی اور حسد سے بھی۔ یہ صحیح الجامع صغیر حدیث کا نمبر ہے 3291۔ 5ویں نمبر پر وہ آدمی سب سے اچھا ہے جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو، کہ بھائی اس کے پاس جائیں گے کام ہو جائے گا، اس کے پاس جائیں گے کوئی نہ کوئی جو ہے حل نکل آئے گا مسئلے کا، تو یہ بہترین انسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بدترین آدمی کون ہے، برا آدمی کون ہے؟ فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی پتہ نہیں کس کو برا کہنا چاہ رہے ہیں، بدترین آدمی بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، کیا بدترین آدمی بتاؤں، برا آدمی بتاؤں کون ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے، ایک آدمی نے پھر عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ہاں بتائیے اللہ کے نبی ضرور بتائیے، اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہمیں بتا دیجئے ہمارا اچھا انسان کون ہے معاشرے کا اور برا کون ہے۔
معاشرے میں اچھا انسان کون ہے اور برا کون ہے؟ قال خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس سے ہمیشہ خیر کی امید ہو اور کبھی بھی اس سے شر پہنچنے کا امکان نہ ہو، نقصان پہنچنے کا احتمال نہ ہو، یہ تم میں سے بہترین آدمی ہے۔ وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور برا اور بدترین آدمی وہ ہے کہ جس سے خیر کی کوئی امید ہی نہ ہو، یہ تو غلطی کرے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ غلطی کرے گا، نقصان ہی پہنچائے گا، اس کے شر سے بندہ نہ بچ سکتا ہو تو سمجھ لیجئے یہ بدترین آدمی ہے۔ معلوم یہ ہوا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، ان کی امیدوں پر پورا اترنے والا یہ اچھا سیاستدان ہوتا ہے، اور لوگوں کو غلط راہ پہ چلانے والا یہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا بننا ہے تو اچھے کام کرنے پڑیں گے، ایسے جو ہے انسان اچھا نہیں بنتا۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی بتائیے لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں، نیک عمل کرتا ہو، لمبی عمر اور نیک اعمال۔ قال ای الناس شر، پوچھا گیا بدترین آدمی کون؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں، نیک عمل نہ کرتا ہو۔ یہ سنن ترمذی کی 2330 نمبر روایت ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ فتنوں کے دور میں اللہ کا حق ادا کرنے والا اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا حق ادا کرنے والا بندہ، یہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ مالک بہزیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ فتنوں کے دوران بہترین آدمی کون ہوگا؟ آج کل دور جو چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف جو ہے برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ فرمایا رجل فی معاشیتہ یؤدی حقہ ویعبد ربہ، وہ آدمی جو اپنے جانور چراتا ہے، جانوروں میں رہتا ہے، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے اور اپنے رب کی بھی عبادت کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ آخر آخذ فَرَسَهُ، اور دوسرا وہ آدمی جس نے اپنا گھوڑا پکڑ لیا، یخیف العدو ویخیفونہ، وہ جو ہے دشمن کو ڈرانے میں لگا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہمیشہ ایسے آلات بناتا ہے جو جہاد میں کام آنے والے ہیں، دشمن مرعوب ہو جاتا ہے، یہ بھی بہترین آدمی۔ ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس پر رحمت فرمائے، اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر بہت بڑا احسان کیا ہے اس ملک پر، اور قوم کو ان کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، بہت بڑا اس نے کام کیا۔ 8ویں نمبر پر وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ بندہ بہترین، اور اسی سے معاشرہ اچھا بنتا ہے۔ آپ ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں یا زبان سے تکلیف پہنچائیں تو کیا ہے، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو موسیٰ حدیث کے راوی ہیں، ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان جو ہے وہ افضل ہے، کس آدمی کا اسلام سب سے اچھا ہے، اے اللہ کے نبی بتائیے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان کہ جو نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 11 نمبر حدیث ہے یہ۔ آپ یہاں ذرا رک کر سوچئے، اپنے بارے میں بھی، اپنے محلے میں بھی دیکھیے، اپنے ملک میں دیکھیے، اپنے لیڈروں کو دیکھیے، اپنے سیاستدانوں کو دیکھیے کہ کیا آج ہم اچھا انسان بن رہے ہیں؟ غور کیجئے کس طرح ہم تکالیف پہنچاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دیکھو، اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا
چاہے وہ ہمارا پیارے سے پیارا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی ہو نا تو ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر آمادہ کریں، یعنی اللہ سے بغاوت کرنے پر آمادہ کریں، تو ان کی فرما برداری نہیں کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہو۔ تو ماں باپ کی بات بھی ریجیکٹ کرنے کا حکم ہے، نہ ماننے کا حکم ہے کہ رد کر دو، نہ مانو۔ تو جب ماں باپ کی بات نہ ماننے کا حکم ہے تو اور کسی کی بات ماننے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، کئی مقامات پر آئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کتنے زبردست راوی ہیں اس حدیث کے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے دور میں ایک دستہ بھیجا جنگی، آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ دستے بھیجا کرتے تھے، فلاں علاقے میں جاؤ دشمن تنگ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کا مزہ چکھا کر آؤ، جاتے۔ اب ایک مرتبہ آپ نے ایک سریہ بھیجا، یعنی ایک دستہ بھیجا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ امیر کی بات ماننی ہے، چاہے جو بھی یہ حکم دے تمہیں۔ اب کیا ہوا جی، جب گئے راستے میں اس امیر کو کسی بات پر غصہ آ گیا، اور اللہ کے نبی کا کیا حکم تھا، بات ماننی ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہو گئیں، اس کو آگ لگاؤ، آگ لگا دی، اس کے اندر جو ہے باری باری کود جاؤ۔ جب باری باری کودنے کا حکم دیا نا تو جو سمجھدار صحابہ تھے نا وہ فوراً سمجھداری استعمال کرتے ہوئے کہنے لگے بھائی امیر کی بات تو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن آگ میں جانا یہ کون سی سمجھداری ہے؟ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا، اس آگ سے نجات کے لیے تو ہم نے محمد کی اتباع کی تھی، آگ میں ہم نہیں جا سکتے، لہذا ہم نہیں جائیں گے۔ صحابہ نہیں گئے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد اس کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ جب یہ واپس آئے نا، آ کر سارا واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا، آپ نے فرمایا لَوْ دَخَلُوهَا، اگر یہ اس وقت اپنے لیڈر کی بات، اپنے امیر کی بات مان لیتے جو اللہ کے حکم کے مقابل تھی، جو رسول اللہ کے حکم کے مقابل تھی، اور آگ کے اندر کود جاتے، ما خرجوا منہا الی یوم القیامہ، اللہ ان کو آگ کے اندر مسلسل سزا دیتا رہتا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی۔ کیا مطلب یہ ہے اگر کوئی امیر شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے نہ بات مانو، چھوڑ دو، کوئی حق نہیں ہے آپ کو اس کی بات ماننے کا۔ آپ اگر اس کی بات مانیں گے تو سمجھ لیں آپ اللہ کے مقابل اس کو لا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ آگے چل کر محبوب کبریا نے فرمایا الطاعۃ فی المعروف، الطاعۃ فی المعروف، اگر امیر اچھی بات کا حکم دیتا ہے اس کی بات مانو، اور اگر امیر غلط بات کا حکم دیتا ہے قطعاً نہ مانو۔ اچھی بات میں فرما برداری ہے، بری میں نہیں۔ اگر کوئی آپ کا لیڈر یہ کہتا ہے یہ املاک جلا دو، یہ جو ہے فلاں ادارے پہ حملہ کر دو، بھائی لوگوں کے املاک جلانے سے اللہ نے منع کیا ہے، لوگوں کے املاک اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب کوئی اپنے بڑے کی بات مانتے ہوئے کرے گا تو وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے گا وہ ناکام ترین انسان بن جائے گا، کامیاب نہیں بن سکتا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور
ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھو کہ اسلام نے کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دی ہے، کوئی اجازت نہیں۔ ایک معرور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ربضہ مقام پر آئے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ جس طرح کا لباس معرور کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پہنا تھا، اسی طرح کا بالکل سیم ٹو سیم لباس ان کے غلام نے پہنا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ غلام تو کم درجے کا ہے، اس کا درجہ تو نیچے ہے، اور یہ جو ہے مالک جو ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے تھا، اس کو عام لباس دے دیتے تب بھی چل جاتا۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے میں نے اس کو لباس اس لیے پہنایا ہے کہ میں کفارہ ادا کر رہا ہوں، میں کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا جی؟ کہا جس انی صاببت رجلا، میں نے اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی کو برا بلا کہہ دیا تھا، فعیرتہ بأمہ، میں نے اس کو اس کی ماں کی عار دلائی تھی، ماں کی عار دلائی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یہ شارحین نے لکھا ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ابو ذر کے اندر کوئی تکرار ہو گئی۔ جب تکرار ہو گئی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال کو صرف یہ کہہ دیا، اوے کالی ماں کے بیٹے، اوے کالی ماں کے بچے۔ اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ حبش کے رہنے والے رنگ کے کالے ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ کالی ماں کے بیٹے۔ صرف یہ جملہ کہا، بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی مجھے ابو ذر نے یہ جملہ کہا ہے، اور ابو ذر کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بڑی احادیث مروی ان سے، بڑے نیک متقی پرہیزگار، صرف یہ جملہ کہا، یہ نوٹ کر لو اور اپنے سیاستدانوں تک بھی پہنچا دو۔ اتنا سا جملہ جس کے اندر کوئی غلطی بھی نہیں لگ رہی، سچائی ہے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے ابو ذر کو بلا لیا اور کہا، فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اعیرتہ بأمہ، تو نے بلال کو جو ہے نا ان کی ماں کی عار دلائی ہے، ماں کی گالی دی ہے۔ ہمارے سیاستدان تو پورا خاندان جو ہے اس کا نام لے دیتے ہیں، صرف ماں کی عار دلائی اور اس کے اندر بھی جھوٹ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ ہاں اللہ کے نبی یہ تو کیا تھا، میں غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تو صحابی بن گیا، تو نے قرآن پڑھ لیا، تو نے نبی کی احادیث پڑھ لی، لیکن جاہلیت کی ابھی تک باتیں نہیں چھوڑی، یہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کی ابھی بات ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ابو ذر کہتے ہیں وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، میں نے غلاموں کی اتنی قدر کرنا شروع کر دی، اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا، جیسا کھاتا ویسا غلام کو کھلاتا، جیسا پہنتا ویسا غلام کو پہناتا، اور بلال سے بھی معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں۔ اتنی سی بات اللہ کے نبی جو ہے اس کی وجہ سے جاہل قرار دے دیں، اور آج ہم گالیوں پہ گالیاں دیتے جائیں، پھر بھی ہم جو ہے بڑے باادب کہلائیں۔ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ اسلام ایسی چیزیں قبول نہیں کرتا، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور یاد رکھو جب انسان کوئی بھی بات کرتا ہے نا زبان سے، تو اللہ کے قرآن میں فرمایا ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو جو ہے نا اللہ نے لکھنے والے جو ہے وہ مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لکھتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان زبان سے گفتگو کرتا ہے نا ساری نوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا، کیا ماجرا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ پھر ان کا حساب لے گا کہ یہ جملے کہے تھے، یہ کہے تھے، یہ باتیں کی تھیں۔ اپنی اصلاح کیجئے، جو کمزوری ہے اس کو دور کیجئے، اور ہمیشہ جو چیز برتن کے اندر ہوتی ہے نا
وہی باہر نکلتی. جو دل کے اندر بات ہوتی ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی گفتگو ہوتی ہے. سمجھ سوچ کر ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری عوام کو بات کرنی چاہیے. اس سے معاشرہ اچھا ہوگا جب اچھی باتیں کریں گے. اور اللہ نے قولوا للناس حسنا کی تعلیم دی ہے. جب بھی بات کرو تو اچھی کرو، اچھی باتیں کرو، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی اور قبولیت کا وقت ہو، قبول بھی ہو جاتی. جیسا کہ ہمارے بعض سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کے جو ہے وہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. ایٹمی جو ہے طاقت جو ہے یہ چھن جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس جملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ مسلمانوں نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا ہے، سارے یہاں کے متحد ہو جائیں گے. اس ملک کو کبھی انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور اس ملک کے لیے ہماری افواج اور یہ پاکستان کا بچہ بچہ قربان ہو جائے گا. ایسے جو ہے بیانات دینے والے خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.